یوم عاشورہ 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے کہ جس دن ایک ہی خاندان کے 72 افراد کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ خاندان کوئی عام خاندان نہیں بلکہ خاندان نبوت، اور نبوت یعنی آخر الزماں پیغمبر، آخری نبی کا خاندان جو ہے نا ایسی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، یہ انسانی ہسٹری میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں اسلامی ہسٹری نہیں، انسانی ہسٹری کی بات کرتا ہوں کہ انسانی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ نبی کی اولاد ہو اور نبی کے جانے کے بعد اس ایک ہی خاندان کے 72 افراد کو ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر جو ہے نا شہید کر دیا جائے۔ یہ اس امت کی بدبختی ہے۔ ہم تو یہ موقف رکھتے ہیں کہ جو شہید کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کی شہادت کا حکم دینے والے اور اس پر خوش ہونے والے، ان تمام پر اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کی ساری مخلوقات کی کروڑوں لعنتیں ان پر کہ جن کی وجہ سے امت دو ٹکڑے ہو گئی، دو بڑی تقسیموں کے اندر امت بٹ گئی۔ یہ اس دن کربلا ہی کی وجہ سے یہ امت کے اندر تقسیم ہوئی۔ بہرحال یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون کو غرق کیا گیا۔ اسی شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل وہ روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہمارے نبی کو اس دن فرعون سے نجات ملی۔ تو یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نواسۂ رسول خاندان نبوت نے قربانی دی تھی۔ ہمارے لوگ اس دن کو منانے کے مختلف طریقے انہوں نے نکالے ہوئے، کوئی سبیلے لگاتا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی قبرستان چلا جاتا ہے، کوئی کس طرح مناتا ہے، کوئی کس طرح مناتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ یار یہ دن اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی آیا، آپ کے جانثار اصحاب کی زندگی میں بھی آیا، خلفائے راشدین کی زندگی میں بھی آیا، آپ کے اہل بیت کی زندگی میں بھی آیا۔ انہوں نے اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کیا، انہوں نے اس دن کو کیسے منایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دن کیسے منایا تھا؟ آپ نے روزہ رکھا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب یہودی یہ روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی تھی۔ تو وہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی آزادی اور خوشی کو سیلیبریٹ کریں۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ نے خود بھی اور اپنے امتیوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ تو یہ پہلی سنت ہمیں پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یوم عاشورہ کو 10 محرم الحرام کو یہ کیسے گزارا تھا، روزہ رکھ کے گزارا تھا۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان والوں نے، اہل بیت نے جو قربانی دی ہے، ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا جائے۔ اور درود بھی وہ جو رسول اللہ نے اپنی امت کو سکھایا ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اس میں رسول اللہ پر بھی رحمتوں کا تذکرہ ہے اور آپ کی آل، آپ کے اہل بیت جنہوں نے کربلا کے میدان میں قربانی دی ہے، ان کے اوپر بھی رحمتوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ درود بھی وہ پڑھیں کہ جو رسول اللہ نے امت کو سکھایا، جو رسول اللہ نے امت کو تعلیم دی، کیونکہ درود بھی لوگوں نے جو ہے نا تھوک کے حساب سے مارکیٹ میں نئے نکالے ہوئے ہیں۔ تو ان درودوں سے آپ نے بچنا ہے اور اس درود کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ، جس کی رسول اللہ نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔